آل محمد تیری عطا کے بغیر، خدا آل محمد تیری عطا کے بغیر۔ اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے، قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر۔ اور وسیلہ نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں، دعا اثر کے بغیر اور اثر دعا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سن رہے تھے تقی رضوی صاحب کو۔ تقی رضوی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا، کس کا کلام ہے؟ شاعر کا نام آپ نے؟ میر حسین تکلم صاحب کا کلام ہے۔ تکلم صاحب کا، تو بہتر ہے، مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، بہت اچھا پڑھا، اور مقطع اگر نہ پڑھ پائیں وقت تو شاعر کا نام ضرور لیا کریں۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ حقت ہو جائے، لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے پڑھا، اور اللہ آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے۔ ریمہ صاحب آج کا اب علماء کرام آ گئے، آپ تعارف بھی کرائیں اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا۔ پہلے میں علماء کرام کا تعارف کرا دوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ ہیں سید محمد اون نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر و شکر۔ ماشاءاللہ، لوگوں میں صبر کی بھی کمی ہے، اور بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو میں پہلا سوال مفتی نور رحمانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صبر اختیار نہ کرنا ایمان کی کمزوری ہے یا تکلیف کا حد سے بڑھ جانا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال، اور ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مومن کا ہمیشہ یہ طرح امتیاز ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملات میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کتاب، کیونکہ قرآن کتاب الحی ہے، زندہ کتاب ہے، اور زندہ کتاب بتاتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، وہ مال کا ہوگا، وہ جان کا ہوگا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور ہمارے والوں کی نشانی ہے، اور ہمارے والوں کا انداز یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کا ہے، لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من رحمہ،
اور جب ایسے لوگ ہوتے ہیں زبان سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, رب کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں, صبر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ کی صلوات ہوتی ہے, جن پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. ان کے مخالف وہ لوگ کہ جو صبر نہیں کرتے, جو دور ہو جاتے ہیں, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے دور ہو جاتے ہیں. جو صبر کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی اسلام کا خاندان, شب ابی طالب کا معاملہ ہے, وہ ملکۃ العرب جن کی تجارت ملک شام تک جاتی ہے, مارکیٹ اوپن نہیں ہوتی جب تک بی بی کا مال نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان پر مشکل تکلیف آتی ہیں تو وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک خون سے بھر جاتا ہے, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب پر تکلیف آتی ہے, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی 21 رمضان کو معاملہ ہوگا اور وہ بھی شہادت کا وقت ہے, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. اور کربلا میں حسین نے گردن کٹا کے بتا دیا, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور یہ ہوتا پروردگار میں تو راضی ہوں, تو بھی مجھ سے راضی رہنا. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. مولانا صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ کسی کو سبق سکھانے کے لیے صبر کی بجائے کیا بدلے کا سہارا لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے کہ صبر نہ کرے اور بدلہ لے کسی کو کسی بھی اپنے اوپر نقصان ہونے کی وجہ سے. ہمارے پاس جیسے کہ مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیت سے مدد لی, اصل سرچشمہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کو سمجھانے والے ہیں نبی پاک اور ان کی آل پاک, کہ جو قرآن مجید کے حقیقی مفسر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے صاحبان ایمان مدد مانگو, استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ سے. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اسی آیت کے آگے ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صبر کے ذریعے سے گویا اللہ سے مدد مانگنی ہے. اگر ہمارے اوپر کسی نے کوئی وبا ڈالی ہے, کوئی مشکل ہمارے لیے بنائی ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچائی ہے, تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو الٹا نقصان پہنچائیں, ہم اللہ سے گویا اس کا اجر مانگیں صبر کی صورت میں. کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ مدد مانگو صبر سے. کیا مطلب کہ آپ کے اوپر اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو آپ صبر سے مدد مانگو. یہاں مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ قرآن مجید کا, مفتی صاحب تشریف فرمائیں, ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, پھر اس کے 7 باطن ہیں, پھر 70 باطن ہیں, پھر اس کے 7 لاکھ تک باطن ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کو, جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں جو ظاہری طور پر یہ اس کی معنی ہے کہ مدد مانگے صبر سے. کیا مطلب, مشکل پڑ جائے تو اللہ سے رجوع کریں اور اس کا شکر ادا کریں, یعنی اس مصیبت پر شکر ادا کریں اور صبر کریں, تو اللہ آپ کو گویا اس کا بہترین اجر دے گا. اور دوسری طرف استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد مانگو نماز سے. تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو اور مصیبت میں صبر کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے. لیکن اس کی دوسری معنی جو مفسرین نے لکھی ہے کہ صبر سے مراد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور صلاۃ سے مراد ہیں علی علیہ السلام. یعنی مدد مانگو, استعانت طلب کرو ظاہری طور پر مصیبت کو برداشت کر کے, نماز ادا کر کے, باطنی طور پر نبی اور علی سے مدد مانگو. یعنی اس کا یہ, اور میں ایک اس میں عرض کروں, صبر کیا جاتا ہے مشکل پڑنے پر. جی, خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پڑ جائے تو بندہ اس کو برداشت کر لے, اللہ کی شکایت نہ کرے, شکر کا سجدہ کرے. آپ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ہر نعمت ملنے پر شکر کا سجدہ کرتے تھے, اور ہر مصیبت پڑنے پر بھی اس کا شکر کا سجدہ کرتے تھے. یعنی مصیبت پڑ رہی ہے. ابھی مفتی صاحب نے کربلا کا ذکر کیا کہ کربلا کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام پر کتنی گویا مصیبتیں پڑی, کتنے امتحانات ہوئے, لیکن وہ شکر کا سجدہ کرتے تھے. فرماتے تھے تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم فوراً اللہ کا سجدہ کرو. اور دیکھیے, کیونکہ یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں, ہر دور کے لیے. فرمایا اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں تم سجدہ نہ کر سکو شکر کا, نعمت ملی آج کے دور میں, آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں, آپ کے پاس فون آیا کہ صاحب آپ کی جاب لگ گئی یا آپ کا فلاں کام ہو گیا,
اب آپ مارکیٹ میں شکر کا سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ زمین ایسی نہیں ہے, موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح سے جھکو کہ دوسرے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ اس کے شاید پیٹ میں تکلیف ہے, لیکن تمہاری نیت سجدہ الہی کی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تمہارے اس شکر کو قبول کرے گا. یہاں میں ایک بات اور عرض کروں, دیکھیے صبر اور شکر میں فرق یہ ہے کہ صبر کیا جاتا ہے مصیبت کو برداشت کر لینے سے, اور شکر کیا جاتا ہے نعمت ملنے پر. اسی حوالے سے میں اگلا سوال آپ سے اچھا, کروں بسم گی اللہ. علامہ صاحب, مگر اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے. خاندان کے وہ بچے کہ جو بڑے عالی النسب ہیں, تکلیف ہیں. ابھی ایک سوال آپ نے پہلے کیا تھا نا مجھے, بات ذہن میں آ گئی, وہ بھی کرتا چلوں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے, لوگوں کو معاف کر دینے والے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت کرتا ہے. تکلیف کا ایک مرحلہ رہا ہے. بابا کو سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا, چچا کو دیکھا, اپنے کزنز کو دیکھا, فرسٹ کزن کو, سیکنڈ کزن کو, وہی کہ جن کو لوگ امام سجاد کہتے ہیں, ایک دور ایک جگہ پہ خیمے کے اندر ہیں, اور وہ ملعون کہ جس نے پورے خاندان پہ سختی کی تھی وہ آ رہا ہے, دوڑتا ہوا آ رہا ہے, ہانپتا کانپتا ہوا آ رہا ہے. وہ ایک نوجوان اندر جو سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ سے مناجات کر رہا ہے, نماز سلام پھیرا تو وہ العطش العطش العطش, اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. جب سر اٹھا کر دیکھا تو کہا, اے ابن علی, اے ابن حسین, مجھے پہچانا نہیں؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور کہا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں, اور تیرا ظرف تو یہ آل محمد کا ظرف ہے. انتقام طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا, یہ تربیت ہے, یہ قرآن کا حصہ. اور دوسرا یہ کہ بے شک ہوتی ہے, مگر والدین کو چاہیے تربیت کریں. ہر جگہ تربیت کا ایک معاملہ ہے. آج ہی جب بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, بدتمیزی اور شرارت میں فرق نہیں کرتے. بدتمیزی اور شرارت میں فرق نہیں کرتے. وہ ہر ایک کو شرارت کہہ کر اس کی جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وہ بچہ بعد میں جا کے بدتمیز ہو جاتا ہے. مگر جہاں بچوں کو ٹوکا جائے, بچے کو روکا جائے, تو وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے. کیسے؟ وہ 5 اور 6 سال کے بچے مسجد میں آتے ہیں تو ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وضو کا انداز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ماں نے ایک بات کہی تھی, بیٹا کسی بڑے کی دل آزاری نہیں کرنا اور تمہیں سمجھانا, یہ تربیت کا حصہ. تو جہاں وہاں جا کے وضو سکھاتے, وہ 6 اور 5 سال کا بچہ جو بعد میں امام حسن امام حسین کے نام سے جانے جاتے ہیں, وہ لوگوں کو تربیت کر دی. تو ایک معاملہ تربیت کا ہوتا ہے. ماں باپ کا انتہائی ایک اہم رول ہے. اس کا سب سے بڑی وجہ یہ, ہم تربیت کو گھر کے اندر نافذ نہیں کرتے. ہم قرآن مجید فرقان حمید کو تربیت کو نافذ نہیں کرتے. ہم سیرت کو نافذ نہیں کرتے. جب ہم سیرت کو نافذ کریں گے اور بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. صبر جمیل کی بات چل رہی تھی, اور بھائی بڑی اچھی بات کرے صبر جمیل کے حوالے سے. صبر ایک تو ہوتا ہے صبر, صحیح ہے نا, کوئی مشکل ہو گئی آپ کر نہیں سکتے نا فرحان بھائی, جیسے کوئی معاملہ ہوا آپ کر نہیں سکتے ہو, آپ رک گئی, صبر ہے. صبر جمیل یہ کہ آپ طاقت رکھتے ہیں. کسی نے آپ کو تماچا مارا تو آپ اس کو ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اندر کر سکتے ہیں. مولا علیہ السلام کو کال ہے کہ بدلہ لینے کا حق صرف, معاف کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں صبر جمیل ہے. اور پھر ان کے لیے اعلان کیا ہے, کل جب قیامت کے دن جا رہے ہوں گے نا تو اللہ حکم دے گا, اہل صبر کھڑے ہو جائیں. اہل صبر کھڑے ہوں گے اور جنت کے خاص راستے سے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. فرشتے روکیں گے, کہاں جاتے ہو؟ آئینہ تذہبون, کہاں جاتے ہو؟ کہاں جنت میں جا رہے ہیں. حساب کتاب ہو گیا؟ کہاں نہیں, ہم اہل صبر ہیں. آواز آئے گی, یہ اہل صبر ہے, اور یہ وہ لوگ تھے جو صبر جمیل کیا کرتے تھے. مفتی صاحب, ہمارے معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں, ان کو کھا کھا کر ہمارے دانت گر جاتے ہیں, مگر اس زبان سے ہمیشہ شکوے شکایتیں جاری رہتے ہیں. بالکل ایسے. دیکھیں آنکھ اللہ کی نعمت, بہت اچھی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے مگر روشنی کی طاقت نہیں ہوتی. کان ہم سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں مگر قوت سماعت نہیں ہوتی. زبان ہم سے اچھی ہوتی ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی. بالکل اچھا لئیم شعیم ہے, طاقتور ہے, مگر باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے, اللہ نے شعور کی طاقت چھین دی. دیکھیں نا, اب صبر شکر کا یہ ٹاپک چل رہا ہے. علماء کرام اگر اجازت دیں, یعنی آپ کو سبق سنانے کی حیثیت سے لوگوں کو پیغام جو مجھ سے چھوٹے ہیں. مولا علیہ السلام بیٹھے تھے تمام لوگوں کے درمیان, کہا کہ اچھا بتاؤ بھئی تمہیں جب کچھ ملتا ہے تو کیا کرتے ہو, نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو مولا نے کہا یہ تو ایک عام جانور بھی کرتا ہے.
तो कहा कि मौला क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमें ना मिले तो हम शुक्र करते हैं, और अगर मिल जाए तो बांट देते हैं। तो ये पैगाम आज के लिए भी है कि हम जो गरीबों की मदद करें, हमारे पास जो है हमें अपने पास से भी देना चाहिए, इसमें भी अल्लाह अज़्ज़ देता है। ये भी सब्र और शुक्र की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर मुझे कॉल याद आ रहा है फरहान भाई की बात से। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माल का शुक्र ये है, माल का शुक्र ये है कि तकसीम करें। वाह। इल्म का शुक्र ये है कि तालीम दें। आज़ा और जवारे का शुक्र ये है कि इताअत खुदाबंदी करें। सुभान अल्लाह। और हुक्मरानों का, हाकिम का, वज़ीर आज़म का शुक्र ये है कि रियाया की खिदमत करें। जज़ाकल्लाह। मैं आपसे मौलाना साहब पूछना चाहूँगी, क्योंकि सब्र शुक्र की आज हमारी महफिल है, ये सब्र शुक्र की कौन सी मंजिल है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखते हैं तो वो कहते हैं बाबा आप हमें साबरीन में से पाएंगे। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे शहजादा अली अकबर जब वो जाते हैं शहादत के लिए, मैदान में जाने से पहले वो अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा आप हमें शाकिरीन में से पाएंगे। सब्र किया जाता है जब आप पर कोई मुश्किल है, शुक्र किया जाता है जब आपको कोई नेमत नाजिल हो। जबकि शहजादा अकबर को मालूम था कि वो शहादत का जाम नोश करने जा रहे हैं, तो ये सब्र और शुक्र की कौन सी मंजिल है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान और शार्ट करूँगा। लेकिन गुजारिश ये कि शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम पोते किसके हैं? पोते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। और शहजादे अली अकबर की बहुत सारी खुसूसियात ऐसी हैं कि जो इस ख़ानदान में, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, इस ख़ानदान में मुनफरिद हैं। शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम इस घराने में वो फ़र्द हैं कि जो सबसे ज़्यादा सखी थे। मौला हुसैन जैसे सखी, मौला हसन अलैहिस्सलाम जैसे सखी, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे सखी, लेकिन जवानों में इमामों से हट के जवानों में जो सबसे ज़्यादा सखी थे जनाब अली अकबर। वजह क्या थी कि शहजादा अली अकबर अरब के दस्तूर के मुताबिक, अरब में ये पुराना रिवाज था कि अगर कोई शख्स सखावत करना चाहता था और अकेले खाना नहीं खाना चाहता था तो वो अपने घर के बाहर आग जला देता था। लोग गुजरने वाले उस आग को, धुएं को देख के समझ जाते थे कि इस घर में सखी लोग हैं और खाना खिलाना चाहते हैं, तो वो दरवाजे पे आके और दरवाज़ा बजा के और बताते थे हम मेहमान बनना चाहते हैं, आपने आग लगाई हुई है दरवाजे के बाहर। तो ये होता क्या था, अरब में जो लोग एक टाइम 2 टाइम ऐसा करते थे। शहजादा अली अकबर का जो हुजरा था उसके सामने 24 घंटे आग जलती थी। सुभान अल्लाह। ये बताने के लिए जिस टाइम जो चाहे आ जाए मेरे दरवाजे पे आके खाना खाए। तो आपके सवाल के जवाब में ये बात लंबी हो जाएगी कि ये शहजादे लाल हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते, जनाब अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे। मौला अली अलैहिस्सलाम से नबी पाक ने फरमाया कि ए अली, अभी अल्लाह का मुझे हुक्म हुआ है कि मैं मक्के से मदीने हिजरत करूंगा और आज आपने मेरे बिस्तर पे सोना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने, सबने लिखा है, अब्दुल हक देहलवी एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक सवाल किया कि सरकार आपके बिस्तर पर मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? वाह। तो आपने फरमाया हाँ या अली, मैं महफूज हो जाऊंगा। जबकि जानते हैं कि अरब के 23 कबाइल का एक एक फर्द, यानी 23 अफराद जो जरी और जवान थे कुफार और मुशरिकीन के, वो शैतान के मशवरे से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे हुए थे और वो सरकार पे हमला करना चाहते थे। शैतान ने मशवरा दिया था कि एक एक बंदा हमला करेगा, पता नहीं चलेगा किसने मारा, बनी हाशिम बदला नहीं ले सकेंगे। लिहाजा फरमाया कि हाँ या अली, आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो लिखते हैं इस्लाम में सबसे पहला सजदा शुक्र अगर किसी ने किया है तो वो अली इब्न अबी तालिब ने बिस्तर मौत पे जाने से पहले अल्लाह का सजदा किया है, शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पोते किसके हैं? अली इब्न अबी तालिब। वाह वाह। बिस्तर मौत पर जा रहे हैं, शुक्र का सजदा कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाल हैं जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनका आपने तज़किरा किया।
کہ جب ان پہ چھری پھیرنے کی باری آئی تو کیا فرمایا کہ بابا انشاءاللہ ما صابرین، آپ مجھے صبر کرنے سے پائیں۔ تو اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، علی موت کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ کیا بات، جزاک اللہ۔ خوبصورت باتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ وہ رب کی رضا میں راضی ہو۔ اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ تو اپنے رب سے کنیکشن مضبوط کیجئے۔ میں مثال دیتا ہوں، بریک کے اندر بھی آن بھائی سے ہی بات چل رہی تھی، یہاں وائی فائی سسٹم ہو تو جب تک پاسورڈ نہ ہو ایک چیز تو کنیکشن نہیں ہوگا۔ دوسری یہ کہ وائرس یا تو وہاں ہو یا یہاں ہو۔ اب یہاں دل پہ وائرس ہے، ابھی بات چل رہی تھی نا، ایمان کا وائرس ہے، شک و شبہات کا وائرس ہے، عقائد کا معاملہ ہے، جو بہت سارے معاملات ہیں وہ ساری چیزیں، اس دل کو صاف کرنا ہو۔ جب دل کو صاف کرنا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ابا جان رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، کہنے لگے کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے وہ ہر قدم پہ کہتا ہے پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا، حضرت میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب وہ طواف ختم کر لیا، عمرہ مکمل کر لیا، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ کئی عرصے کے بعد میری اولاد ہوئی، ایک میرا 4 سال کا بیٹا تھا، ایک 6 سال کا تھا اور ایک 2 سال کا تھا۔ میں نے ایک دن پہلے خوشی میں بکری ذبح کی تھی، اگلے دن چیخنے کی آواز آئی تو جب کمرے میں گیا تو دیکھا 6 سال کے بیٹے نے 4 سال کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، وہ بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ میں 1 گھنٹے تک تو سکتے کی حالت میں تھا۔ میں نے اس کی لاش کو اٹھا کے اپنا بستر پہ رکھا، کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ 6 سال کا بیٹا جہاں میں تندور میں لکڑی جلا رہا تھا اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، جب وہاں قریب جا کے دیکھا تو اس کو سانپ کاٹ چکا تھا، یہ بچہ بھی مر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حواس میرے بحال ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ جب میں اٹھا تھا تو 2 سال کا بچہ تو میرے ساتھ تھا تندور کے بعد، جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ بچہ جل کے مر چکا تھا۔ ان تینوں کو دفنانے کے بعد میں بھی حرم میں ہوں، میں پروردگار سے کہہ رہا ہوں پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا۔ پہلے لوگوں پہ بہت مشکلات آئی ہیں، مسائب آئے، تکالیف آئے، مگر وہ ثابت قدم رہے کیونکہ ان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں بڑا مشغول تھا۔ تو یہ آئسولیشن کے اندر اب دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے کہ وہ گھر کہ جو ہم نے خود بنایا، جہاں زندگی لگا دی گھر بنانے میں، ٹائلس اپنی مرضی کے، صوفے اپنی مرضی کے، ہر چیز اپنی مرضی کا، اس گھر میں ہم مہینہ نہیں ٹھہر سک رہے، تو جہاں زندگی ہمیں گزارنی ہے قبر، وہاں کی کوئی تیاری نہیں، وہاں کی کوئی اعمال نہیں، وہاں نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اور یہ جو آئسولیشن ہے نا جو گھر کے اندر، تو وہ حضرت علی کا قول ذہن میں آتا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ حیران ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ جب تم نماز پڑھو گے تو تم اللہ سے باتیں کر رہے ہوگے، جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تم سے باتیں کر رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ دور ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں اور اللہ آپ سے باتیں کریں، تو یہ چیزیں آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ برائی سے بچیں گے، تکلیف سے بچیں گے، پریشانی سے بچیں گے، آزمائش سے۔ جی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، مگر آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صبر کو دین اسلام کا لازمی جز کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دین فطرت ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی مشکل، آزمائش، مصیبت، امتحان پڑ سکتا ہے۔ تو اگر اس کو لازمی جز قرار نہیں دیا جائے گا تو وہ کیسے اس سے سروائیو کرے گا، کیسے اس سے نبرد آزما ہوگا؟ اس لیے صبر کو ان آیات کی روشنی میں جو مفتی صاحب نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ کیسے مدد مانگو؟ کہ جب مصیبت پڑ جائے تو اس کو برداشت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ لوگ امتحان میں کیوں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ شکاری جب شکار کرتا ہے تو جس شکار کو اس نے مارا، جس جانور کو اس نے شکار کیا، وہی جانور کیوں شکار ہوا، دوسرا کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے یا امام ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی نہ کوئی تو شکار ہونا تھا۔ فرمایا نہیں، کوئی نہ کوئی شکار نہیں ہونا تھا، یہ جو شکار ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ یہ ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو شکار ہو جانور، سمجھ لے وہ جانور ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا۔ تو آج جو ہم شکار ہو رہے ہیں کرونا کے، اس کا مطلب ہے ہم ذکر خدا سے غافل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ذکر خدا میں آ جائیں
اور اس آئسولیشن میں جیسے مولانا مفتی فرما رہے تھے اس آئسولیشن میں اللہ کا ذکر کریں اور توبہ اور استغفار کریں تو اللہ غفور و رحیم ہے. یقیناً ماہ صیام گزرنے سے پہلے پوری دنیا کو اس وبا سے انشاءاللہ نجات عطا کر بے شک. اور ویسے بھی رحمت کا اشرا چل رہا ہے اور روزے دار کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ رحمت للعالمین کا بھی رب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں. جی فرحان آپ کچھ کلام پڑھیں گے, دعائیہ کلام, کیونکہ جب اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو جو ایک چھوٹا سا قصہ وہ ہم نے ایک پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی اجازت چاہتا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور جس طرح پوری دنیا اس وقت ایک وبا کا شکار ہے اور معیشت کے طور پہ بھی پریشان ہے، تو اس رمضان الباب اور رمضان کے بابرکت مہینے کے توسل سے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. باران رحمت میں ایک بار پھر خوش آمدید. اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا روزہ بھی مکمل ہوا. آپ لوگوں سے رخصت ہونے سے پہلے پیش خدمت ہے شیطان اور ایک عالم کے مابین ہونے والی مختصر سی گفتگو. کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان بیٹھا رسیوں کے پھندے تیار کر رہا تھا. کچھ موٹی موٹی رسیوں کے پھندے تیار بھی تھے اور کچھ باریک اور کچھ کمزور رسیوں کے پھندے. وہاں سے ایک عالم کا گزر ہوا. اس نے شیطان سے پوچھا، ارے دشمن انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ شیطان نے سر اٹھا کر دیکھا اور اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بولا، دیکھتے نہیں حضرت، انسانوں کو قابو کرنے کے لیے پھندے تیار کر رہا ہوں. ان حضرت نے پوچھا، یہ کیسے پھندے ہیں؟ کچھ موٹے کچھ ہلکے. شیطان نے جواب دیا، یہ پھندے ان لوگوں کے لیے ہیں جو شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، لہٰذا انہیں پھانسنے کے لیے یہ مختلف قسم کے پھندے تیار کرنے پڑتے ہیں، کچھ خوشنما کچھ موٹے کچھ باریک. ان حضرت کے دل میں تجسس پیدا ہوا. پوچھا، کیا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ علم والوں کے لیے مجھے پھندے تیار نہیں کرنے پڑتے، آپ لوگوں کو تو میں چٹکیوں میں گھیر لیتا ہوں. علم کا تکبر ہی کافی ہے آپ لوگوں کو پھانسنے کے لیے. ان حضرت نے حیران ہو کر پوچھا، پھر یہ موٹے پھندے کس کے لیے ہیں؟ شیطان نے کہا، موٹے پھندے اخلاق والوں کے لیے ہیں،
جن کے اخلاق اچھے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ عالم کا علم اس کے کام کا نہیں رہتا جب اس میں تکبر شامل ہو جائے۔ جب کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر جاننے لگے تو سمجھ لو اس کا زوال شروع ہو گیا۔ ابلیس بھی تو اپنے تکبر کی وجہ سے شیطان بنا۔ دوسری جانب خوش اخلاقی دشمنوں کے لیے ہتھیار اور اپنوں کے لیے اوزار کا کام دیتی ہے، یعنی دونوں ہی صورتوں میں خوش اخلاق انسان اللہ کی رضا پاتا ہے۔ علم جب دل میں اتر جائے تو بن جاتا ہے پھول، مگر نہ بوجھ ہی رہتا ہے اور کرواتا ہے بھول۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو باران رحمت سے دیجیے اجازت۔ کل زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے پیاروں سے رابطے میں رہیے گا مگر فاصلے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔